منہج کیا ہے اور سلف کیا ہے. منہج یہی منہاج سے نکلا ہوا. منہاج کا معنی کیا بتایا آپ کو؟ راستہ، طریقہ. اسی سے منہج نکلا ہوا، اسے کہتے ہیں راستہ. اور وہ راستہ جو واضح ہو، کہ وہ سیدھا راستہ جس پر شروع کے مسلمان چلے ہوں. آگے گزرنے والا پیچھے والوں کے لیے سلف کہلاتا ہے. تو یہ سلف کا معنی ہوتا ہے، لغوی معنی. یہاں مراد کیا ہے؟ مراد سلف صالحین، گزرے ہوئے اچھے لوگ. ایک منہج اللہ رب العالمین نے دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ. کن کو ملا؟ صحابہ کرام کو ملا. چل کر دکھایا صحابہ کرام کو. تو ایک منہج، ایک راستہ، ایک منہاج اللہ رب العالمین نے دیا ہے. جیسے غامدی ہے، قرآن کو اپنے دماغ سے سمجھ رہا، اپنے سائنس سے سمجھ رہا. وہ کدھر جا رہا ہے؟ بھٹک گیا. وہ صحیح راستے سے، صحیح منہج سے بھٹک گیا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح راستہ دیا ہے، تو ہمیں کسی دوسرے کو چننے، اختیار کرنے، اپنا پیر، مرید، فقیر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. برطانیہ میں وہاں بیٹھ کے گوہر شاہی کا فتنہ چلا رہا ہے. اس کا یہ مشن ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے؟ یہ گوہر شاہی کا راستہ ہے. انڈیا میں ایک جماعت ابھی بن گئی ہے، شکیل بن حنیف کا فتنہ. یہ بہار سے تعلق رکھتا ہے. اس کا دعویٰ یہ ہے کہ شکیل بن حنیف یہ مہدی بھی ہے اور عیسیٰ بھی ہے. ایک ہی شخص، مہدی بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون. ہر قسم کی بڑائی، حمد و ثنا رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص اس کائنات کے نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسلامی بھائیوں اور ماں اور بہنوں، آج کا جو موضوع ہے کافی اہمیت رکھتا ہے اور سمجھنے والا موضوع ہے. ذرا ذہن نشیں ہو کر، چاق چوبند ہو کر اور دھیان لگا کر اس موضوع کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس موضوع کو اچھے طریقے سے بیان کرنے کی توفیق دے، اور حق بات جہاں تک پہنچے اس کے دل میں اس کو اتار دے، اور سبق حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی میں نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین اس آیت میں، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 ہے، اللہ رب العالمین اس آیت میں بیان فرماتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ہم میں سے تمہارے جتنے بھی امتیں گزری ہیں، ان تمام امتوں کے لیے ہم نے شرع اور منہاج بنایا ہے. شرع کہتے ہیں شریعت کو. جتنی امتیں گزری ہیں، ہم نے تمام امتوں کے لیے تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک شریعت دیا، ایک دستور دیا اور ایک راستہ دیا. شرع شریعت دیا اور منہاج ایک طریقہ اور راستہ دیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اللہ رب العالمین اگر چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ. لیکن اللہ رب العالمین تمہیں جو دیا ہے اس میں آزمانا چاہتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. تو تم نیکی کی طرف چلو، دوڑو. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا. اور تم سب کا لوٹنا اللہ رب العالمین کی طرف ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. اور اللہ رب العالمین تم جن اعمال میں، جن احکام میں اختلاف کرتے ہو، اللہ رب العالمین اسے تمہارے لیے آگاہ کرے گا، بیان کرے گا. اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کرتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور ایک راستہ بنایا. جتنی بھی امتیں گزری ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کو ایک شریعت دی ہے، ایک قانون، ایک دستور دیا ہے، اور ایک منہاج دیا، ایک چلنے کا طریقہ دیا ہے. اسی منہاج کو ہم آج سمجھیں گے. منہاج، اس سے بنا ہوا منہج سلف کی اہمیت و ضرورت، اس موضوع کو آج سمجھیں گے. تو یہاں اللہ رب العالمین نے منہاج کا، شرع اور منہاج کا لفظ استعمال کیا کہ تم میں سے ہم نے
جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، جتنی بھی امتیں گزری ہیں، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت دیا ہے اور ایک منہاج، ایک طریقہ دیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء کی جماعت آپس میں اللاتی بھائی ہیں۔ انبیاء کی جماعت، جتنے بھی انبیاء ہیں آپس میں کیا ہیں؟ اللاتی بھائی۔ ایک ہوتا ہے اللاتی بھائی اور ایک ہوتا ہے اخیافی بھائی۔ اللاتی بھائی جن کی مائیں الگ ہوتی ہیں لیکن باپ ایک ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کی جماعت آپس میں اللاتی بھائی ہیں، لیکن ہم سب کا دین ایک ہے۔ تو اللاتی بھائی میں کیا ہوتا ہے؟ ماں مختلف ہوتی ہیں اور باپ ایک ہوتا ہے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعتیں مختلف تھیں، یعنی شریعت کے جو بیسک احکام تھے وہ یکساں تھے۔ بیسک احکام، عقیدہ، توحید، عبادات تمام شریعت میں یکساں تھی۔ اصول جو تھے تمام شریعت کے ایک تھے۔ جیسے باپ ایک اصل ہوتا ہے نا، گھر کا ذمہ دار اور گھر کا سربراہ مرد ہوتا ہے، وہ نگراں ہوتا ہے، اصل ہوتا ہے۔ باپ ایک اور مائیں جیسے الگ الگ ہوتی ہیں، اسے اللاتی بھائی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے انبیاء کی شریعت جو ہوتی ہے، شریعت کے جو اصل قانون ہوتے ہیں، بیسک اور فنڈامنٹلز ہوتے ہیں، وہ سارے ایک تھے، لیکن احکام، مسائل، فروعات یہ مختلف تھے۔ تو اس اعتبار سے سارے انبیاء کا عقیدہ، سارے انبیاء کی توحید ایک تھی۔ وہ کیا تھی؟ ایک اللہ رب العالمین کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ایک اللہ کی طرف سارے انبیاء نے دعوت دی ہے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے تمام انبیاء نے منع فرمایا ہے۔ تو اللہ بیان کرتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت دی اور ایک منہاج، ایک طریقہ دیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہاں بہت بڑی بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے۔ اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو تم کو ایک امت بنا دیتا۔ اللہ رب العالمین چاہتا تو ایک امت بنا دیتا۔ امت کیسے بناتا اللہ صرف ایک شریعت دیتا، ایک شریعت دیتا اور تمام امتوں کو اسی شریعت کی پیروی کا حکم دیتا۔ ایک ہی شریعت ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں تمام انبیاء کو صرف ایک شریعت دیتا اور تمام امتی اسی شریعت کی پیروی کرتے، شریعت میں کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی شریعت دیتا اور تمام امتوں کو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی امتیں آنے والی تھیں، جتنی قومیں آتی، تمام قوموں اور تمام امتوں کو ایک شریعت کا اللہ چاہتا تو پابند بنا دیتا۔ کیوں؟ اللہ کر سکتا ہے، اللہ حاکم ہے، مولا ہے، قادر ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے پاس ایک شریعت ہے، شریعت محمدی۔ اس شریعت کے مطابق ہم آج متحد نہیں ہیں، یعنی شریعت ہماری، ہم جس شریعت کے پابند ہیں اور تابعدار ہیں وہ شریعت محمد ہے، نہ شریعت عیسیٰ ہے، نہ شریعت موسیٰ ہے، نہ شریعت ابراہیم ہے۔ ہماری شریعت محمد ہے۔ ایک شریعت کو ماننے والے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کافی اختلافات ہیں، کافی گروہ بندی ہے اور کافی انتشار ہے۔ ایک شریعت، ایک قرآن ہے، ایک اللہ ہے، ایک نبی ہے، اور ساری چیزیں ایک ہیں، لیکن ہم بٹے ہوئے ہیں مختلف فرقوں اور جماعت میں۔ لیکن اگر اللہ چاہتا تو کیا کرتا؟ یہ صرف امت محمد ہی نہیں بلکہ تمام امتوں کو ایک شریعت کا پابند بنا دیتا، ایک شریعت پر چلنے والا بنا دیتا، کسی میں کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ لیکن اللہ کیا چاہتا ہے؟ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے، جو کچھ دیا ہے، کیا ہم اس پر کاربند ہیں، عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اس اعتبار سے اللہ رب العالمین ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ شریعتوں میں اختلاف کر کے، شریعت مختلف دے کر کے، مختلف احکام دے کر اللہ رب العالمین ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ تو اختلاف سے مقصود کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم نیکی کی طرف دوڑو، نیکی کی طرف جلدی کرو۔ ہمیں نیکی میں جلدی کرنا چاہیے، نیک کام کرنے میں نیکی کا وقت آ جائے، نیکی کا ٹائم آ جائے تو سوچنا نہیں ہے، تاخیر نہیں کرنا ہے۔ نیکی کا جو وقت ہو اس نیکی کے انجام دینے میں ہمیں
جلد بازی کرنا چاہیے، فوراً نیکی کر لینا چاہیے، کیونکہ انسان نیکی میں تاخیر کرتا ہے تو کبھی کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی مشغولیت آ جاتی ہے، کوئی مانع آ جاتا ہے، موت بھی آ سکتی ہے، بیماری آ سکتی ہے، مشغولیت آ سکتی ہے، مختلف رکاوٹیں آ سکتی ہیں اور آدمی سوچتے رہ سکتا ہے اور وہ نیکی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے نیکی کا جیسے موقع ملے فوراً عمل میں لے آنا چاہیے۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف سے۔ کن سب کا؟ سب کا، جتنی امتیں گزری ہیں، اگلے پچھلے اور قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں، سب لوگوں کا لوٹنا ایک اللہ رب العالمین کی طرف، اور کہیں نہیں ہے، جانا اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف ہے، اور اللہ رب العالمین جو ہمیں طریقہ اور دستور دیا ہے اس پر کاربند ہو کر اس پر چلتے ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور اللہ رب العالمین تمہارے اختلاف کو بیان کر دے گا، جن چیزوں میں، جن اعمال احکام میں اختلاف کرتے تھے اللہ رب العالمین ان چیزوں کو تم سے بیان کرے گا، اور جو اہل حق ہے، جو نیک ہے، جو دین پر عمل کرنے والا تھا، اللہ کے احکام کو بجا لانے والا تھا، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، اللہ اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور جو اختلاف کرتا تھا، جو انتشار پھیلاتا تھا، جو نیک کاروں میں سے نہیں تھا، جو باطل والوں میں سے تھا، جو حق پرستوں میں سے نہیں تھا، اللہ رب العالمین اسے سزا دے گا۔ تو قرآن کی اس آیت سے ہمیں ایک بہت بڑی بات، موضوع سے متعلق جو بات مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام امتوں کو شریعت دی اور ایک منہاج، ایک طریقہ دیا ہے۔ تو موضوع سے متعلق ہم دو چیزوں کو سمجھیں گے بنیادی طور پہ، دو چیز۔ آج کا جو موضوع ہمارا ہے منہج سلف کی اہمیت و ضرورت، تو ہمیں پہلے جاننا یہ ہے منہج کیا ہے، سلف کیا ہے، پھر اس کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھیں گے۔ منہج کیا ہے اور سلف کیا ہے؟ منہج یہی منہاج سے نکلا ہوا، منہاج کا معنی کیا بتایا آپ کو؟ راستہ، طریقہ، اسی سے منہج نکلا ہوا، اسے کہتے ہیں راستہ۔ اور وہ راستہ جو واضح ہو، معلوم ہو یہ واضح راستہ، اس پر چلا جا سکتا ہے، اس پہ لوگ چلنے والے ملے، ایک بنایا ہوا راستہ، جیسے ہائی وے بنا ہوا ہوتا ہے، نیشنل ہائی وے ہو یا خدمات جن پر گاڑیاں چل رہی ہیں، لوگ چل رہے ہیں، قدم چل رہے ہیں، لگ رہا ہے اس پہ لوگ گزر رہے ہیں، اس پہ چلا جا سکتا ہے، یہ راستہ گزرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے منہج ہوتا ہے جس پر لوگ چلے ہوں، واضح راستہ ہو، اسے منہج کہتے ہیں۔ اس سے مراد معنی لغوی کیا ہوا؟ واضح راستہ، راستہ یا واضح راستہ، یہ تو معنی ہے، لیکن اس سے مراد کیا؟ منہج سے، منہج سے مراد یہ ہے کہ وہ سیدھا راستہ جس پر شارع علیہ السلام، شارع کون ہے؟ شریعت کی وضاحت کرنے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر شارع علیہ السلام نے چل کر آسمانی کتاب کو نافذ کیا، جس منہج پر، جس راستے پر، واضح راستہ پر شارع علیہ السلام نے چل کر کس کو واضح کیا؟ آسمانی کتاب کو، وحی الہی کو، پیغام ربانی کو واضح کیا، اسے منہج کہتے ہیں۔ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیدھا راستہ جس پر شروع کے مسلمان چلے ہوں، شروع کے مسلمان تمام معاملات میں، کس میں؟ عقیدہ میں، عبادات میں، معاملات میں، زندگی کے تمام شعبوں میں، جس راستے پر گزرے ہوئے اچھے لوگ جن کو سلف صالحین کہا جاتا ہے، نیک لوگ چلے ہیں، اسے منہج کہا جاتا ہے۔ یہ تو منہج کا معنی میں نے بتایا، اور اس منہج کو صراط مستقیم بھی کہا جا سکتا ہے۔ صراط مستقیم جس کے لیے ہم رب العالمین سے ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ، تمام راستہ سیدھا نہیں ہو سکتا ہے۔ بازار کو جانے والا، جیسے ہم ابھی حی السلامہ یا سلامہ مارکیٹ جانا چاہتے ہیں، ہر راستہ سلامہ جانے والا سیدھا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک کوئی راستہ ہوگا جو سیدھا ہمیں وہاں پہنچائے گا، باقی جتنے راستے ہوں گے وہ ٹیڑھے میرے راستے ہوں گے۔ صراط مستقیم سارے کو نہیں کہیں گے، یہ ہماری بھول ہے۔ جو لوگ ایک سنہرا نعرہ لگاتے ہیں صلح کلی کا، سب ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، قادیانی ٹھیک ہے، شیعہ ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، چاروں امام برحق ہیں، ہم لوگ چار مانتے ہیں اور شیعہ اس میں کود کے اپنا پانچواں مانتا ہے۔ شیعہ اس میں ایڈ کرتا ہے کہ 5 مسلک برحق ہے، فقہ جعفری کو بھی اس میں شامل کرتا ہے، 5 طرح کے مسلمان حق پر ہیں۔ ہم 4 ہی مانتے ہیں، لیکن وہ بھی زبردستی اپنے آپ کو اس میں شامل کر کے 5ویں فقہ جعفریہ شامل کرتا ہے۔
ادھر جانے والا وہ بھی صراط مستقیم، ادھر جانے والا وہ بھی صراط مستقیم، ادھر جانے والا وہ بھی صراط مستقیم. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ایک منہاج دیا اللہ تعالیٰ نے، منہاج سیدھا راستہ، صراط مستقیم ایک ہی راستہ دیا. اور اس کے برخلاف جو دوسرے راستے ہیں ان راستوں کو صراط مستقیم نہیں کہا جا سکتا ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ، اسی کی پیروی کرو، اسی پر چلو، اسی کی تابعداری کرو، اور اس راستے کے علاوہ دوسرے راستوں پر مت چلو، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. جیسا کہ مختلف احادیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے. آپ نے ایک سیدھا راستہ کھینچا، ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور آپ نے کیا فرمایا؟ یہ صراط مستقیم ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے. اور اس کے دائیں آپ نے راستہ کھینچا ہے، اس کے بائیں آپ نے لکیریں کھینچی. آپ نے کیا فرمایا؟ ان تمام راستوں پر شیطان بیٹھے ہوئے جو تمہیں اپنی طرف بلا رہے ہیں. تو ہر راستے کو صراط مستقیم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ ہمیں ایک زہر دیا گیا ہے، ایک میٹھا زہر کہہ سکتے ہیں. میٹھا زہر دے گیا، سب ٹھیک سب ٹھیک. سب ٹھیک نہیں ہو سکتا، ایک ہی ٹھیک ہے، وہ سیدھا راستہ ہے. وہ سیدھا راستہ آپ کو سیدھا جنت میں لے جائے گا، کہیں ادھر ٹیڑھا میڑھا کہیں نہیں، وہ صراط مستقیم ہے. تو منہج آپ نے کیا سمجھا؟ ایک واضح راستہ، جس واضح راستے پر ہم سے پہلے جو اچھے لوگ گزرے ہیں اس راستے پر چل کر انہوں نے دکھایا. زندگی کے تمام معاملات میں، عبادت میں بھی، معاملات میں بھی، اخلاق و سلوک میں بھی، اور تمام احکام میں، زندگی کے تمام مسائل میں انہوں نے چل کر واضح کر دیا ہے کہ یہ دین ہے، یہ راستہ، اسلام کا راستہ، یہ صراط مستقیم ہے. اسے منہج کہتے ہیں. منہج آپ نے سمجھ لیا. اب ہمیں سمجھنا ہے سلف. سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے لوگ. سلف کس کو کہتے ہیں؟ گزرے ہوئے لوگ. معنی سمجھیں اور ذہن میں بٹھائیں. منہج سلف ہمیں سمجھنا ہے اور اس کی ہمیں پیروی کرنی ہے. اس لیے اس موضوع کو ذہن میں بیٹھانا چاہیے اور بیٹھانا پڑے گا. اسی منہج پہ چلنا پڑے گا، تب جا کے کامیابی ملے گی. منہج آپ نے سمجھا، واضح راستہ. سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے لوگ کو. ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں اسے سلف کہتے ہیں. یعنی ہر گزرنے والا، آگے گزرنے والا، پیچھے والوں کے لیے سلف کہلاتا ہے. تو یہ سلف کا معنی ہوتا ہے، لغوی معنی. یہاں مراد کیا ہے؟ مراد سلف صالحین، گزرے ہوئے اچھے لوگ. اچھے کون ہوں گے؟ جن کی گواہی دی گئی ہے. ہمارے کہنے سے کوئی اچھا نہیں ہوگا. آپ کہیں کسی کو بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے، وہ اچھا نہیں ہوگا. جن کی گواہی دی جائے یہ اچھا ہے، وہ اچھے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں. نبی کے زمانے میں کون ہیں؟ صحابہ کرام. دلیل ملی، اچھے ہونے کی دلیل مل رہی ہے نا، گواہی مل رہی ہے. جب اچھے ہونے کی سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، اگر اچھے لوگوں کو آج گالی دی جائے، آج ان پر لعن طعن کیا جائے، آج ان کو برا بھلا کہا جائے، تو جو برا بھلا کہہ رہے ہیں وہ اچھے ہیں، یا جنہوں نے اچھا کہا ہے، جن کو اچھا کہا گیا ہے وہ اچھے ہیں. جن کو کہا گیا، جن کی دلیل ملتی ہے، صحیح احادیث میں دلیل ملتی ہے، بہترین لوگ یہ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں. اور ان کے بعد بہترین لوگ وہ ہیں جو ان کے بعد ہیں. ان کے بعد کون لوگ ہیں؟ تابعین. ان کے بعد جو آنے والے ہیں تابعین ہیں. اور ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد اچھے وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آنے والے. وہ کون لوگ ہیں؟ تابعین. تابعین نہیں کہیں گے، تابعین. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 زمانوں کی گواہی دی. 3 زمانے بہترین ہیں، 3 زمانوں میں خیر ہے. ان 3 زمانوں کی گواہی دی ہے. تو سلف سے یہی 3 زمانے والے مراد ہیں. سلف سے کون لوگ مراد ہیں؟ صحابہ کی جماعت، تابعین کی جماعت اور تبع تابعین کی جماعت. یہ 3 زمانوں کے لوگوں کی گواہی حدیث سے مل رہی ہے اور یہی لوگ سلف سے مراد ہیں. تو اب سلف سے مراد 3 زمانوں کے لوگ ہو گئے. اب جب منہج سلف بولیں گے تو اس سے کیا مراد ہوا؟ کہ وہ سیدھا راستہ، جس سیدھے راستے پر گزرے ہوئے زمانے کے بہترین لوگ یعنی صحابہ،
تابعین اور تبع تابعین نے چل کر دکھایا، عقیدے میں، عمل میں، عبادات میں، اخلاق میں، سلوک میں، تزکیہ میں، تربیت میں، تعلیم میں، زندگی کے تمام شعبوں میں۔ یہ منہج سلف ہو گیا۔ اب جو شخص منہج سلف کی پیروی کرتا ہے، قیامت تک جو لوگ پیروی کرتے رہیں گے اسے سلفی کہا جاتا ہے۔ سلفی، سلفی نہیں، سلفی، سین کو زبر، لام کو زبر، سلفی، سلفی نہیں بولیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سلف سے نکلا ہو، سلف سے جب نکلے گا تو سلفی کہلائے گا۔ سلفی، سلفی کسے کہتے ہیں؟ جو منہج سلف کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ قیامت تک جو لوگ آئیں گے سلف کی پیروی کریں گے، منہج سلف کے راستے پر چلتے رہیں گے، تو ان لوگوں کو سلفی کہا جائے گا۔ تو یہ جو سلفی کہنے کا جو معاملہ ہے کوئی نیا نہیں ہے۔ سلفیت یا سلفی کوئی نیا فرقہ، نیا دین، نیا طریقہ، نیا گروہ نہیں ہے۔ ایک واضح راستہ ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ منہاج اور شریعت کس نے دیا؟ اللہ رب العالمین نے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت دی۔ شریعت کس کو دی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر اس شریعت پر چل کر دکھایا، چل کر۔ منہاج کسے بولتے ہیں؟ اس راستے کو جس پر چلا گیا ہے۔ چل کر کس نے دکھایا ہے؟ چل کر دکھایا شارع علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دیکھنے والے لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ تو یہ راستہ کن کا دیا ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن نہیں بھیجا، ذرا سمجھنے والا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ ایک پیغمبر دیا ہے۔ پیغمبر نے کیا کیا ہے؟ پیغمبر نے کیا کیا ہے؟ اس قرآن کو نافذ کیا، ایک راستہ لگایا۔ یہ قرآن ہے، ایسے ایسے چلنا ہے، قرآن پر ایسے چلنا۔ اگر قرآن یوں ہی بھیج دیتا، کوئی کچھ سمجھتا، کوئی کچھ سمجھتا، کوئی کچھ سمجھتا، اور آج بھی سمجھ رہا ہے۔ جو قرآن کو اپنے سے سمجھ رہا ہے، جو قرآن کا معنی اپنے دماغ سے نکالنا چاہتا ہے، جو قرآن کو حدیث سے الگ کر کے سمجھنا چاہ رہا ہے، جو قرآن کو ماڈرن سائنس کے حساب سے سمجھ رہا ہے، جدید زمانے کے حساب سے سمجھ رہا ہے، لبرل بن کر سمجھ رہا ہے، جدید خیالات کے ذریعے سمجھ رہا ہے، جیسے غامدی ہے، قرآن کو اپنے دماغ سے سمجھ رہا ہے، اپنے سائنس سے سمجھ رہا ہے، وہ کدھر جا رہا ہے؟ بھٹک گیا۔ وہ صحیح راستے سے، صحیح منہج سے بھٹک گیا۔ قرآن کو ہم جیسے تیسے اور اپنے منہج سے، اپنے دماغ سے نہیں سمجھیں گے۔ قرآن پر چل کے دکھایا، ایک منہج اللہ رب العالمین نے دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ۔ کن کو ملا؟ صحابہ کرام کو ملا۔ چل کر دکھایا صحابہ کرام کو۔ تو ایک منہج، ایک راستہ، ایک منہاج اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ تو یہ جو سلفیت ہے یہ قدیم چیز ہے، یہ پرانی چیز ہے یہ۔ اور پھر جو لوگ منہج سلف پر چلتے ہیں ان کو سلفی کہا جاتا ہے۔ سلفی یا جو منہج سلف پر جو لوگ چلنے والے ہیں ان کے مختلف نام ہو سکتے ہیں اور نام ملتے ہیں۔ اہل الحدیث بھی انہی کو کہا جاتا ہے، اہل الحدیث انہی کو کہا جاتا ہے، اہل الاثر انہی کو کہا جاتا ہے، محمدی انہی کو کہا جاتا ہے، اہل السنہ والجماعہ انہی کو کہا جاتا ہے۔ تو آج ہمیں ضرورت پڑی سلفی کہنے کی۔ کیوں؟ کہ سارے لوگ کہتے ہیں ہم تو اہل السنہ والجماعہ میں سے، ہم تو سچے مسلمان ہیں، ہم تو پکے مسلمان ہیں۔ تو نسبت آج ضروری ہو گئی ہے کہ ہم اپنی نسبت صحیح طور پر بیان کریں کہ ہماری نسبت سلف سے ہے، ہماری نسبت منہج سلف سے ہے۔ ہم جن کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ سلف ہیں، منہج سلف کی ہم پیروی کرنے والے ہیں۔ آج ضرورت اس کی پڑ گئی، ورنہ سبھی دعویٰ کرتے ہیں ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے گا آپ کیسے ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کے چلنے کا انداز کیا ہے، تو دو ٹوک واضح انداز میں آپ یہ کہیں ہمارا شعار، ہمارا مقصد کتاب و سنت ہے۔ ہمارا شعار اور ہمارا لوٹنا قرآن و سنت، ہمارا مقصد کتاب و سنت پر عمل کرنا۔ کیسے عمل کرنا ہے؟ صحابہ کے منہج کے مطابق، صحابہ کی فہم کے مطابق، سلف صالحین کی فہم کے مطابق چلنا ہمارا مشن ہے۔ ایسے مسلمان سچے اور پکے، اور اسی میں ہماری نجات ہوگی۔ اچھا، یہ ایک سمجھنے کے لیے ایک نقطہ دیتا ہوں، ایک باریک، جسے نقطہ نہ کہہ کر کے نقطہ کہیے، باریک بات سمجھنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی ہے، اس شریعت کے ہوتے ہوئے کیا ہمیں نبی کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر ملت بیضا ایک روشن راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے،
روشن راستہ چھوڑ کر ہمیں کسی دوسرے کو اپنانے کی امام، قائد، پیر یا جو ہے کوئی جو ہے واسطہ لگانے کی ضرورت ہے، تو آئیے ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، میں نے تمہیں چھوڑا ہے ایک روشن راستے پر، وہی ہے منہاج صحابہ کا راستہ۔ وہ راستہ کیسا ہے؟ ترکتکم علی البیضاء، میں نے تمہیں روشن راستے پر، سفید روشن چمکتے ہوئے راستے پر میں نے تمہیں چھوڑا ہے، لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں دن کی طرح روشن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس راستے پر چھوڑا ہے اتنا روشن راستہ ہے کہ اس شریعت کی رات بھی دن کی طرح اجالی ہے۔ یعنی اس کو یہ سمجھ لیں کہ اس شریعت میں رات ہی نہیں آتی ہے، سورج غروب ہی نہیں ہوتا ہے، سورج طلوع ہی ہے، سورج غروب نہیں ہوتا ہے شریعت محمدی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت دی ہے اس شریعت میں آفتاب نکل گیا، آفتاب روشن ہو گیا، اب وہ آفتاب بجھے گا نہیں، روشن ہے۔ اس روشن آفتاب میں ہم چل رہے ہیں، راستہ واضح ہے، روشن راستہ ہے، اس روشن راستے پر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ترکتکم علی البیضاء، میں نے تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑا، لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں دن کی طرح اجالی ہیں۔ اتنا روشن راستہ ہے، ذرا عقل سے پوچھیں، اتنا روشن راستہ ہونے کے باوجود کوئی ڈنڈا لینے کی، چھتری لینے کی، کوئی پیر لینے کی، کوئی فقیر لینے کی، کوئی واسطہ لینے کی، کوئی بزرگ لینے کی، کوئی امام لینے کی ضرورت ہے؟ جو راستہ روشن، واضح راستہ ہے، روشن، ملت بیضاء سے کہتے، روشن راستہ، سفید تاریک راستہ نے، روشن راستے پر نبی نے ہمیں چھوڑا ہے۔ صحابہ کی جماعت کو روشن راستہ دیا ہے، روشن منہج دیا ہے، اسی منہج پر ہمیں چلنا ہے۔ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، اس راستے سے، اس روشن راستے سے انحراف کرنے والا وہی ہوگا جو بدقسمت ہوگا، جو بدقسمت ہوگا، ہلاک ہونے والا ہوگا، بد نصیب ہوگا، وہی آدمی ہوگا جو اس روشن راستے کو چھوڑ کر تاریک راستے کو اختیار کرے گا۔ اس حدیث سے پتہ کیا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح راستہ دیا ہے، تو ہمیں کسی دوسرے کو چننے، اختیار کرنے، اپنا پیر، مرید، فقیر بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے امام آئے اور سب سے افضل امام ہے امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کو امام بنائیں جبکہ آپ نے واضح راستہ دیا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا ہے، اور بنانا نہیں، جتنا واضح راستہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس واضح راستہ کو چھوڑ کر کسی اور کو منتخب کریں امامت کے لیے، تقلید کے لیے، پیروی کے لیے، نجات حاصل کرنے کے لیے۔ تو واضح راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، اس لیے ہمارے امام اگر ہیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی ان سے بڑھ کر امامت کا حق رکھتا ہے تو بتائیں، ہم ان کو امام مانتے ہیں۔ نبی سے بڑھ کر امامت کا کوئی حق رکھتا ہے؟ نبی سے بڑھ کر کوئی دنیا کی افضل ہستی ہے؟ نبی سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ مقام رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا ہے تو یارو نبی کو ہم نے کیوں چھوڑ دیا؟ نبی کا کیا قصور ہے؟ نبی میں کیا نقص ہے؟ نبی میں کیا کمی ہے؟ ذرا بتاؤ کہ نبی نے واضح روشن راستے پر، روشن ملت پر ہمیں چھوڑا اور ہم نے نبی کا دامن چھوڑ دیا، ہم کسی اور کا دامن پکڑ رہے ہیں۔ تو ہم کہیں گے اگر ہمارا امام ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہم اپنی زندگی گزاریں گے، اور یہ اللہ کا آرڈر ہے، اپنی عقل سے نہیں، یہ اللہ کا آرڈر ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ جب بہترین نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، اس بہترین نمونہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ماڈل نہیں بنا سکتے۔ ماڈل بنانے کا کیا مطلب؟ اپنا پیشوا، اپنا رہبر، اپنا اسوہ۔ جب ہمارا رہبر سب سے اعلیٰ اور عمدہ ہے، گواہی دینے والا اللہ رب العالمین ہے، کسی اور کو اپنا رہبر نہیں بنا سکتے ہیں۔ اس رہبر کی اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اتباع کرنے کا حکم دیا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، بے شک اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرنا چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو
فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ تو پیروی کن کی؟ اللہ رب العالمین کی۔ بتائیے کہیں نبی کو چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل، برہان اور جو ہے کوئی آیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث بیان کی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کو مانو، کسی اور کی بات مانو، ان کے پیچھے چلو، کہیں کوئی دلیل نہیں ملے گی سوائے اس کے کہ اللہ کو مانو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ تو ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر چھوڑ کے گئے ہیں وہ راستہ واضح ہے اور وہ راستہ روشن ہے، اس روشن راستے پر کسی اور کو اپنا رہبر بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئیے ہم ایک سوال کرتے ہیں، جب منہج سلف کے علاوہ جو ہے منہج سلف پر ہمیں چلنا ہے تو منہج سلف ہی کی ضرورت کیوں ہے؟ منہج سلف پر ہمیں چلنا چاہیے، لیکن اگر کوئی سوال کرے کہ منہج سلف صحابہ ہی کے راستے پر چلنا کیوں ضروری ہے، کوئی اور راستہ اختیار کر سکتے ہیں، تو صحابہ ہی کے راستے پر چلنا کیوں ضروری ہے، منہج کی پیروی کرنا کیوں ضروری ہے، اور آج کے وقت میں اس کی شدت کیوں بڑھ گئی ہے، تو ہم آپ سے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ آج دیکھیں مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، بلکہ ایک رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں ہر 5واں شخص مسلم ہے، بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، ایک بڑی تعداد میں، عیسائیت کے بعد سب سے بڑی تعداد دنیا میں مسلمانوں کی تعداد ہے، اور مسلمان کنٹری آپ دیکھ لیں کتنے زیادہ ہیں، اتنے کنٹری نہ عیسائیوں کے ہیں، اتنے کنٹری نہ ہندوؤں کے ہیں، اتنی کنٹری نہ یہودیوں کے ہیں، اتنے کنٹری نہ ہندوؤں کے ہیں، مجوسیوں کے ہیں، کسی کے نہیں، اتنے کنٹری کس کے؟ مسلمانوں کے ہیں، اتنے کنٹری میں مسلمان جو ہے فوقیت رکھتے ہیں۔ اچھا آج ضرورت کیوں ہے کہ شدت کے ساتھ ہم منہج سلف کا نعرہ لگائیں، اس کی پیروی کریں، لوگوں کو بتائیں؟ آج دیکھیں لوگوں نے، مسلمان اتنی تعداد میں ہیں لیکن لوگوں نے نجات کا الگ الگ راستہ منتخب کر لیا ہے، زندگی گزارنے کا الگ الگ طریقہ بنا لیا ہے، زندگی نہیں، آپ یہ سمجھ لیں اسلام پر چلنے کا الگ الگ طریقہ لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس پر چلنا اسلام ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اس پر چلنے سے تمہیں نجات ملے گی، بعض لوگ کہتے ہیں اس راستے پر چلنے سے اللہ تم سے راضی ہوگا، بعض لوگ کہتے ہیں اس راستے پر چلو گے جنت ملے گی۔ اچھا یہ سب لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، یہ سب مسلمان کہہ رہے ہیں، جیسے شیعوں نے کہا اہل بیت سے محبت کرنا یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے تو تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو، جبکہ وہ اپنی محبت میں جھوٹے ہیں، اہل بیت کو مانتے بھی نہیں، اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں وہ مانتے بھی نہیں، اہل بیت تمام اہل بیت کو صحیح سے مانتے بھی نہیں، صحیح سے محبت نہیں کرتے، بلکہ غلو کرتے ہیں، اور بلکہ آپ سمجھ لیں تو عداوت اور دشمنی کرتے ہیں، محبت نہیں کرتے۔ اچھا ایک فرقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ وسیلہ لگاؤ گے بزرگوں کا، اماموں کا، تبھی جا کے تمہیں نجات ملے گی، تبھی تم جنت میں جاؤ گے۔ وہ کون ہے وسیلے والے؟ بغیر سیڑھی کے جو ہے کبھی نہیں چڑھتے ہیں، وہ جو ہے صوفی لوگ یا بریلوی کہیں، وہ کیا کہتے ہیں نجات کے لیے ہمیں ایک پیر چاہیے، پیر کا دامن پکڑ لو تب تمہیں نجات ملے گی، ورنہ نجات نہیں ملے گی، بھلے وہ نماز نہ پڑھتا ہو، بھلے وہ زکوٰۃ نہ دیتا ہو، بھلے اس نے نیک کام نہ کیا ہو، بھلے اس کی زندگی گزر رہی ہو کس میں؟ غلط کاموں میں، بھانگ میں، چرس میں، بے حیائی میں، فحش چیزوں میں، فحش کاموں میں، اور معاصی والی زندگی گزار رہا ہو، بھلے لیکن دامن کس کا پکڑ لیا؟ پیر کا دامن پکڑ لیا، اور پیر بھی بڑا زور دعویٰ کرتا ہے میرا دامن پکڑ لو، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دو، بیعت کر لو، تمہاری نجات کی گارنٹی لیتا ہے، گارنٹی لیتا ہوں تمہاری نجات ہو جائے گی۔ اچھا وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں تقلید کرنا، کسی امام کی تقلید کر لے نجات اس میں ہے، امام کی تقلید نہیں کرتے ہیں تو نجات نہیں ملے گی۔ یہ تقلید کب سے شروع ہوئی ہے؟ جب سے امام آئے دنیا میں، جب سے ائمہ آئے، ائمہ سے پہلے تو تقلید نہیں ہے، ائمہ نے کسی کی پیروی کی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے زمانوں کی گواہی دی ہے؟ بہترین زمانے 3 زمانے ہیں، میرا زمانہ، میرے بعد کا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ۔ کتنے سال بنتے ہیں ٹوٹل؟ کتنی صدی بنتی ہے؟ ایک صدی کتنے کی ہے؟ 100 سال کی ہے۔ ٹوٹل کتنے بنے؟ 300 سال، 3 قرن، 3 سینچری بنے۔ 3 سینچری میں تقلید نہیں ہے، تقلید کی ابتدا ہوتی ہے 4تھی صدی میں، 4تھی صدی کے اوائل میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی گواہی دی بہترین ہونے کی، لوگوں کی، زمانے کی، وہ 3 زمانے پہلے تھے۔ تو 3 زمانوں کے لیے لوگ کس پہ چلتے رہے؟ وہ کون سا طریقہ، وہ کون سا راستہ ہے، وہ کون سا منہج ہے؟ وہ تقلید والا نہیں تھا۔
تو پھر کیا وہ لوگ جو بغیر تقلید کر کے گئے، اور وہ پاک ہستیاں صحابہ کرام، تابعین عوام، تبع تابعین، بغیر تقلید کے گئے، وہ کسی امام کی تقلید نہیں کر رہے تھے، کیا وہ نجات نہیں پائیں گے؟ پانے والے ہیں۔ تو اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقلید کے بغیر نجات نہیں ملے گی، پھر دیکھیں یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اور مختلف قسم کے فتنے ہیں۔ کچھ لوگ جیسے ابھی گوہر شاہی کا فتنہ ہے، ریاض گوہر پاکستان میں آیا اور اپنے آپ کو کیا کہا، ہم جو ہے مہدی ہیں، ہم مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کا ایک جو ہے مشن شروع ہو گیا۔ یونس گور نام کا ایک جاپان میں ہے یا غالباً برطانیہ میں ہے، برطانیہ میں وہاں بیٹھ کے گوہر شاہی کا فتنہ چلا رہا ہے۔ اس کا یہ مشن ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے؟ یہ گوہر شاہی کا راستہ ہے۔ انڈیا میں ایک جماعت ابھی بن گئی ہے، شکیل بن حنیف کا فتنہ، یہ بہار سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ شکیل بن حنیف یہ مہدی بھی ہے اور عیسیٰ بھی ہے، ایک ہی شخص، مہدی بھی ہے عیسیٰ بھی۔ ہمارا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، حیات میں ہیں اور آسمان پہ ہیں، مہدی ایک دوسرے ہیں، پیغمبر نہیں ہے، ایک آدمی ہے، پیدا ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی، اللہ کے ایک رسول ہے، ایک ہی شخصیت، دو نہیں ہے، یہ دو الگ الگ شخصیت کا نام۔ یہ بندہ مہدی ہونے کا بھی، عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کر رہا ہے، اور یہ فتنہ پھیل رہا ہے۔ اس کا کیا دعویٰ ہے؟ اس کے ماننے والوں کا، اس کے ذریعے سے نجات ملے گی، یہی مہدی ہے، یہی عیسیٰ ہے، جو اس پر ایمان لائے گا وہی نجات پائے گا۔ اور بھی جو ہے احمد عیسیٰ نام کا پاکستان میں ایک آدمی آیا تھا، وہ اپنے آپ کو عیسیٰ کہہ رہا تھا، اس نے دعویٰ کیا کہ میرے ذریعے ہی نجات ملے گی، اور یہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں۔ جب ہر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے طریقے سے آؤ تو نجات ملے گی، تو اب ضرورت پڑ گئی کہ ہم صحیح راستہ اور صحیح منہج کو تلاش کریں۔ وہ کون سا منہج ہے جو ہمیشہ سے جس پر لوگ چلتے رہے ہیں؟ وہ کون سا طریقہ ہے جو طریقہ اللہ نے بھیجا؟ وہ کون سا طریقہ ہے جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا؟ اس کی ضرورت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ آج خاص طور سے محرم کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے میں ذرا اندازہ لگائیں کہ پوری دنیا مل کر دنیا کے اکثر مسلمان مل کر کربلا کے نام پر، شہدائے کربلا کے نام پر، واقعے کربلا کے نام پر، اور اہل بیت اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بہت سارے صحابہ کو گالی دی جاتی ہے، بہت سارے صحابہ کو۔ یہ منہج سلف نہیں ہے، صحابہ کو گالی دینا۔ صحابہ تو بڑی ہستی ہیں، صحابہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو یہ جو ہمارے صحابہ ہیں انہوں نے جو خرچ کیا ہے ایک مد یا آدھا مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے ہو اجر و ثواب میں۔ سونا مانا رکھتا ہے نا، سونا کس کو کہتے ہیں؟ سب سے قیمتی چیز ہے دنیا کی۔ سونا ہم خریدتے ہیں گراموں میں خریدتے ہیں، 10 گرام 20 گرام، کوئی بہت بڑا پیسے والا ہوگا کلو 2 کلو 5 کلو خریدے گا، لیکن کوئی مائکا لال ہے جو پہاڑ خرید لے سونے کا؟ کوئی نہیں ہے۔ بڑے بڑے ٹائٹے فش ہو جائیں گے سونے کا پہاڑ خریدنے میں۔ اگر کوئی اتنا صدقہ بھی کر دے پھر بھی صحابہ نے جو ایک مد خرچہ کیا، ایک مد یا آدھا مد، ایک مد سمجھتے ہیں؟ ایک مد پیمائش کے اعتبار سے لگ بھگ ½ kg سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، 544 گرام ایک مد، تھوڑا سا لب بنے گا۔ اتنا بھی جو صحابی نے خرچ کیا ہے اس کے برابر آدمی نہیں پہنچ سکتا ہے، اور اس صحابی کو جو ہے لوگ گالی دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، پوری دنیا مل کر کربلا کے نام پر۔ یہ ورغلانے والے کون ہیں؟ یہ ورغلانے والے شیعہ ہیں۔ شیعہ نے آگ لگائی، شیعہ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور انہی لوگوں نے شہید بھی کیا، اور وہی لوگ ماتم بھی کر رہے ہیں، اور وہی لوگ اس کربلا کے حوالے سے صحابہ کو مطعون کر رہے ہیں، صحابہ کو گالی دے رہے ہیں۔ بعض صحابہ کے علاوہ تمام صحابہ کو گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صحابہ نعوذ باللہ کافر ہیں، مرتد ہیں، اور طرح طرح کی گالیاں دیتے ہیں، خاص طور سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان بڑی بڑی ہستیوں کو گالی دیتے ہیں۔ اچھا، ان لوگوں نے ایک مشن بنایا کہ نجات کے لیے اہل بیت ہے، صحابہ کو گالی دینا پڑے گا، صحابہ کو برا بھلا کہنا پڑے گا۔ ان کے جھانسے میں اچھے مسلمان آ گئے۔ آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بہت سارے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کو گالی دے رہے۔ محرم کے مہینے میں پہچانیے سلفی کون ہے، صحیح منہج پر صحیح راستے پر کون گامزن ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان، اکثر مسلمان کسی نہ کسی صحابی کو مطعون کر ہی رہے ہیں۔ خاص طور سے اس مہینے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ گالی دیتے ہیں، مطعون کرتے ہیں، اور اس میں دیوبند کے مولانا بھی شریک ہیں۔
وہ بھی جو ہے برا بھلا کہتے ہیں بڑے بڑے صحابہ کو، اور ان کو بھی غلط کہتے ہیں۔ سلمان ندوی دیکھیے جو لکھنؤ میں بیٹھا ہوا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ بنو امیہ کے بارے میں انہوں نے حدیث چھپا رکھی ہیں، چھپا لی، بیان نہیں کیا۔ نعوذ باللہ، صحابی کے بارے میں ایسا سوچ سکتے ہیں کہ وہ حدیثیں چھپا لیں؟ سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے۔ اور پھر صحابہ کو منافق کہتے ہیں کہ صحابہ میں منافق بھی تھے۔ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی گواہی دی، اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی گواہی دی، اللہ تعالیٰ نے جنت کی گواہی دی، اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی گواہی دی، اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں کہا ان کو جو ہے۔ تو یہ پھیلایا کس نے؟ پھیلایا شیعوں نے۔ اور دیکھیں دیوبند کے علماء بھی اس میں آ گئے، اور بریلوی تو گالی دیتے ہی، بریلوی کے بہت سارے علماء خاص طور سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دیتے ہیں۔ اور پھر جماعت اسلامی کی باری آئے تو ان کے تو جو گرو گھنٹال ہیں سید ابو الاعلیٰ مودودی، انہوں نے کتاب ہی لکھ ماری خلافت و ملوکیت، اور بہت سارے صحابہ کو مطعون کیا، بہت سارے صحابہ کو برا بھلا کہا۔ اس کتاب نے بڑا زہر گھولا امت مسلمہ کے اندر۔ اور اس راستے پر چلنے والے ایک بہت جو ہے انقلابی شخصیت ڈاکٹر اسرار، جن کی تقریریں آپ بھی سنتے ہیں، جن کی تفسیریں سنتے ہیں، آپ نہ سمجھ لیں یہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے، سعودی عرب کے خلاف زندگی بھر بولتے رہے، ہلاکت ہو بربادی ہو، لیکن ایران کو اچھا سمجھتے ہیں، ایران میں اسلامی انقلاب سمجھتے ہیں۔ دیکھیے جواد نقوی ایک شیعہ ہے، ڈاکٹر اسرار کی تعریف کر رہا تھا ایک بیان میں، وہ کہہ رہا ہے جواد نقوی کہ ڈاکٹر اسرار کی میں بات سن رہا تھا، ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ شیعہ تو بہت تھوڑے ہیں، لیکن تھوڑے ہونے کے باوجود اپنی حکومت کیسے قائم کر لی ایران میں، مسلمان اتنی تعداد میں ہیں وہ اپنی حکومت قائم نہیں کر سکے۔ تو مجھے پتا چلا کہ ان شیعوں کے پاس حسین ہے، اس لیے انہوں نے اسلامی حکومت قائم کر لی، ہمارے پاس حسین نہیں ہے۔ یہ کہاں سے تیر چل رہا ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ تیر کہاں سے چل رہا ہے؟ شیعہ کے گھر سے آ رہا ہے، وہاں سے کیچ ہو رہا ہے۔ ایران میں انقلاب نظر آ رہا ہے، جن ایرانیوں نے سنیوں کو ذبح کیا، سنی مسلمانوں کو تہو بالا کیا، سنی مسلمانوں کا قتل عام کیا، سنی ممالک پر بم برسوائے، آپس میں لڑایا چڑھایا، مسلمانوں کو شہید کروایا۔ آج جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے یہ شیعوں کی حرکت ہے۔ حماس نے جو حملہ کیا کس کے کہنے پر؟ شیعوں کے کہنے پر۔ حماس ملنے کدھر جاتا ہے؟ آپ پکڑیے، حماس ملنے کے لیے کدھر جاتا ہے؟ شیعہ کے پاس جائے گا، حزب اللہ کے پاس جائے گا، لبنان جائے گا، ایران جائے گا، شیعوں سے ملاقات کرے گا۔ یہ سلمان کے پاس نہیں آئے گا، محمد بن سلمان کے پاس نہیں جائے گا، سلفی علماء کے پاس نہیں جائے گا، وہ اچھے مسلمانوں کے پاس، دیوبند کے علماء کے پاس ان سے مشورہ لینے نہیں جائے گا، وہ شیعوں کے پاس مشورے لینے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ ساری کارروائی شیعوں کی، آپ ان کو اپنا ہمدرد نہ سمجھیں۔ تو شیعوں نے زہر گھولا اہل بیت کربلا کے نام پر صحابہ کو گالی دینے کا، تو آج مسلمان بھی اس میں آ گئے، مسلمانوں کے بہت سارے طبقہ صحابہ کو گالی دے رہے ہیں۔ اور ان تمام طبقات میں صرف ایک مسلک ہے، ایک طریقہ ہے، ایک منہج کے ماننے والے ہیں جو تمام صحابہ کا دفاع کرنے والے۔ آپ پہچان سکتے ہیں وہ کون منہج ہے، وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سا گروہ ہے جو تمام صحابہ کو سپورٹ کر رہے ہیں، تمام صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کو معاف فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو معاف کر دیا۔ یہ مغفور جماعت ہے، مرحوم جماعت ہے، جنت کی اللہ رب العالمین بشارت دے دی ہے۔ اس جماعت کی ہمیں جو ہے حفاظت کرنی ہے، اس جماعت کا مقام ہمیں بیان کرنا ہے تاکہ لوگ اس جماعت کے راستے پر، اس جماعت کے منہج پر چلیں۔ تو آج زمانے میں دیکھیں کس طریقے سے اسلام کو ماننے والے، میں یہ بیان کر رہا تھا کہ منہج سلف کی آج ضرورت شدید پڑ گئی ہے کہ لوگ مختلف طریقوں کی طرف بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہی منہج صحیح ہے، ہمارا ہی راستہ صحیح ہے۔ غامدی پاکستان میں بیٹھا وہ بتا رہا ہے کہ جو ہے موسیقی حلال ہے، اور رجم نہیں مان رہا ہے، جہاد اسلامی شریعت نہیں ہے، پردہ اسلامی شریعت نہیں ہے، اور جو ہے بہت سارے نئے قوانین، کتنی ساری احادیث کا انکار کیا۔ اس داڑھی کو جو نبی کی سنت کلچر بتاتا ہے، یہ اسلام نے کلچر ہے، تمدن حضارت ہے، اس طریقے سے اسلام کو فوکس کر رہا ہے، تہذیب، نئی تہذیب کے لوادے میں اپنی عقل سے پیش کر رہا ہے۔ وہ اپنا دین کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا دین صحیح ہے، یہی طریقہ صحیح ہے۔ اور جو انٹلیکچوئل لبرل قسم کے لوگ ہیں، دنیاوی تعلیم جن کے پاس ہے، ان کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک انجینئر مرزا ہے، انجینئر مرزا کیا بتا رہا ہے کہ میں نے سارے مولوی کی دکان بند کر دی ہے، سارے فرقوں کی واٹ لگا دی ہے۔ بتائیے اس کی نظر میں کوئی فرقہ صحیح نہیں ہے، صحیح فرقہ وہ ہے جو یہ بیان کر رہا ہے، اپنے آپ کو مسلم کتابی کہہ رہا ہے، مسلم علمی کتابی۔
جب مسلم علمی کتابی خود کو بتا رہا ہے تو ایک فرقہ تو یہ ہو گیا، اس کے ماننے والے اس کے راستے پر چلیں گے، ایک فرقہ تو بنا لیا۔ یہ کہہ رہا کہ سارے فرقوں کی دکان ہم نے بند کر دی، کوئی صحیح نہیں، اہل حدیث بھی صحیح نہیں ہے، دیوبندی صحیح نہیں ہے، بریلوی صحیح نہیں ہے، شیعہ صحیح نہیں ہے، قادیانی صحیح نہیں ہے، کوئی صحیح نہیں مسلمانوں میں، یہ صحیح ہے۔ تو آج انجینئر مرزا آیا ہے، آج کے زمانے میں ہے، کتنی صدیاں گزر گئیں اسلام پر، اس کا مطلب اتنی صدیوں تک کوئی مسلمان نہیں تھا صحیح، یہ جنم لیا ہے اور اسلام کو جو ہے زندہ کیا، اسلام جو ہے تھا ہی نہیں، یہ نیا جو ہے اسلام لایا اور صحیح اسلام یہی پیش کر رہا ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں گے تو حقیقت میں ہم کو لگتا ہے پیسہ کمانے کے لیے یوٹیوب پر بیٹھا ہوا ہے، پیسہ کما رہا ہے اور جو ہے ایک دین کا نام لے کر جو ہے کھا پی رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، صرف پیسہ کما رہا ہے، یوٹیوب سے اس کی کمائی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو بیٹھا رکھا ہے اور وہ کمائی کر رہا ہے۔ آج کے زمانے میں یوٹیوب بھی ایک دھندا ہو گیا ہے، اس پہ بیٹھ کر آپ گھر میں بیٹھ کر کمائی کر سکتے ہیں، گھر میں بیٹھ کر آپ چینل کھول لیں اور لوگ کیا پسند کرتے ہیں، اچھائی برائی نہ دیکھیں، لوگ پسند کیا کرتے ہیں، لڑکی ہے تو پورا کپڑا اتار دیں، گانا بجائیں، کھانے کی چیزیں جو پسند کرے آپ ویسا چینل بنا لیں اور ویڈیو دن اور رات ویڈیو ڈالتے رہیں، دیکھیں آپ کا ویڈیو اپ گریڈ کرے گا اور جو ہے مونیٹائز ہو جائے گا، آپ جو ہے ایڈسن سے اور جو ہے گوگل سے پرچار لیجئے، کمائی ہوتی رہے گھر بیٹھے۔ تو یہی کام مرزا محمد علی نے کیا ہے، وہ اپنے پروفیشن میں نہیں کیا، اس کو چھوڑ کے یہ آ گیا یوٹیوب کمپنی میں، یوٹیوب کمپنی ہے یہ، یہاں آ گیا ویڈیو بنا کے ڈالتا ہے اور اس کو اس پر بڑا فخر ہے کہ میرے اتنے فالوور ہیں، 1 گھنٹے میں مجھے اتنے لوگ سن لیتے ہیں۔ یہ اتنے لوگ سن لینے سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ بڑے اچھے ہیں۔ آپ دیکھیں گے بے حیا لڑکی کو سب سے زیادہ ویوز ملتی ہے اس پر، نیٹ پر یوٹیوب پر سب سے زیادہ ویوز کس کو ملے گا؟ جتنی بے حیائی پھیلائے، جتنا جھوٹ بولیں، جتنا زیادہ سینسیٹیو میٹر آپ جو ہے پھیلائیں، اتنا زیادہ ویوز ملے گا۔ ابھی ایک آدمی، انڈونیشیا کا آدمی، ایک ویڈیو اپلوڈ کیا اپنے چینل کو گرو کرنے کے لیے، کیسا بنایا دیکھیے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، اس نے زنا کاری کرتے ہوئے دکھایا ویڈیو میں، زنا کاری کرتے ہوئے، لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب ویڈیو میں ایسا پتا چل رہا ہے کہ یہ دونوں میاں لڑکا اور لڑکی سٹ گئے، آپس میں لاک ہو گئے اور ہٹ نہیں پا رہے ہیں، اس کی ویڈیو بنا، کافی سارے لوگ وہاں پر ہیں، چیخ چلا رہے ہیں، تانترک علاج کیا جا رہا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں قیامت آ گئی، یہ زنا کر رہے تھے اور یہ دونوں آپس میں لاک ہو گئے۔ پتا چلا جو اصل یوٹیوب چینل پہ جائیں گے، جس نے پہلی بار اس کو اپلوڈ کیا، اس نے صرف لوگوں کو حیران کرنے کے لیے، ویوز پانے کے لیے، اپنے چینل کو گرو کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ اب اس چینل پر یہ چیز موجود نہیں ہے اور اس نے ویڈیو کے نیچے لگا دیا ہے کہ یہ جو ہے بناوٹی چیز ہے، تصوراتی اور خیالی چیز ہے، اس کو فیکٹ اور حقیقت نہ سمجھا جائے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی، اور اس نے اصل ویڈیو ڈیلیٹ کر دی لیکن دوسرے چینل پر موجود ہے۔ اب دیکھیے لوگ ایسی ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں، تصور سے باہر، کس لیے کر رہے ہیں؟ بس کمانے کے لیے، کھانے کے لیے۔ مرزا کی میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اوقات اور حقیقت نہیں ہے، یہ بھی ایک نیا فرقہ، نیا فتنہ اور نئی گمراہی ہے، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ آج جب ہر کوئی بتا رہا ہے کہ میں جو بتا رہا ہوں وہ اسلام ہے، میں جو بتا رہا ہوں اسلام ہے، کیا اللہ رب العالمین نے اتنا اسلام بھیجا ہے کیا؟ اللہ کی ایسے بھی بندگی کرو، اللہ کی ایسے بھی بندگی کرو، اسلام پر ایسے بھی چلو، اسلام پر ایسے بھی چلو، اسلام پر ایسے بھی چلو، نجات ایسے بھی مل جائے گی، نجات ایسے بھی، اللہ تعالیٰ نے اتنا بھیجا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ایک دیا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، بے شک میرا راستہ یہ سیدھا راستہ، یہ اللہ کا راستہ، وہی راستہ ہمیں تلاش کرنا ہے، اسی راستے پر چلنے کا نام ہے منہج سلف کو اختیار کرنا۔ اب آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ منہج سلف کی ضرورت ہمیں کیوں ہے۔ لوگ اپنی اپنی طرف بلا رہے ہیں، اپنی اپنی دعوت دے رہے ہیں، اپنے اپنے انداز میں اسلام کو پھیلا رہے ہیں، اپنے اپنے انداز میں اسلام کا تعارف کر رہے ہیں، دراصل وہ اسلام کو اپنے دماغ سے سمجھ رہے ہیں۔ ہمیں اسلام کو اپنے دماغ سے نہیں سمجھنا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دیا، اللہ تعالیٰ نے جیسے نبی کی وحی کے ذریعے رہنمائی کی اور جیسے نبی نے صحابہ کی رہنمائی کی ہے، اسی طریقے سے ہمیں دین کو سمجھنا پڑے گا، تب جا کر ہم جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں اور صحیح راستے پر آ سکتے ہیں، ورنہ ہم گمراہ ہوتے رہیں گے۔ آئیے 2-3 مثالوں سے بلکہ دلیلوں کے ذریعے اس بات کو ذہن میں نقش کرانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نماز پڑھتے ہوئے نبی کو کس نے دیکھا ہے؟ صحابہ نے۔ اب
صحابہ اگر نماز کی کیفیت اور طریقہ بیان کرے وہ صحیح ہوگا، یا آج کا کوئی مفتی مولانا بیان کرے وہ صحیح ہوگا؟ صحابہ بیان کرے. تو ہمیں ماننا اور پیروی کس کی کرنی ہے؟ مل رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دین کو سکھایا کس نے؟ نبی نے سکھایا. کن کو آپ نے سکھایا؟ صحابہ کو سکھایا. صحابہ نے دیکھا کیسے ہاتھ باندھتے تھے، کیسے آمین کہتے تھے، کیسے نماز میں پڑھتے تھے، کیسے رکوع میں جاتے تھے، کیسے سجدہ میں جاتے تھے. تو نبی نے بیان کیا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے ہی نماز پڑھو. مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، دیکھنے کی بات بتائی. صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے ہی تم نماز پڑھو. تو صحابہ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، صحابہ نے نبی سے دین لیا ہے، صحابہ نے نبی سے تعلیم لی ہے، صحابہ نے نبی سے تربیت حاصل کی ہے. تو دین پر ہم چلیں گے کیسے؟ ویسے جیسے صحابہ نے تربیت لی، جیسے صحابہ نے دین کو سمجھا. اچھا یہ نماز کی بات تھی. آپ کہیں گے مولانا ٹھیک ہے نماز تو ہم صحابی سے لے لیں گے، اور چیزیں؟ سب چیزیں آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع سے کیا فرمایا تھا؟ خذوا انی مناسککم، تم مجھ سے حج اور عمرے کا طریقہ سیکھو. تو نبی سے حج اور عمرہ کا طریقہ سیکھا کس نے؟ ہم نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے، صحابہ کرام کی جماعت نے سیکھا. نبی کے اصحاب، پیارے اصحاب نے نبی کو دیکھا کیسے حج کرتے ہیں. تو ہم حج کا طریقہ کہاں سے لیں گے؟ اصحاب سے، اصحاب محمد سے. یہ نماز کی مثال دی، حج کی مثال دی. کہیں گے مولانا آپ دو چیز کی بیان کر رہے ہیں، اور بقیہ روزہ کیسے رکھیں گے، عمرہ کیسے کریں گے، اس طرح زکوٰۃ کیسے دیں گے، آپ وہ کہاں سے لیں گے؟ سب منہج صحابہ کے مطابق لیں گے. کیوں؟ دلیل دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں احکام بیان کرتے ہیں، اور آپ کیا اعلان کرتے ہیں؟ الا هل بلغت، کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ دین کمپلیٹ ہو گیا تھا. اور حجۃ الوداع کے موقع پر آیت نازل ہوئی تھی، کون سی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حجۃ الوداع کے موقع پر دین کمپلیٹ ہو چکا تھا. اس دین میں اب نئی کوئی چیز داخل اور شامل نہیں کی جائے گی، دین کمپلیٹ ہو گیا. آپ نے اس موقع سے کیا فرمایا؟ الا هل بلغت، میں نے دین تم تک پہنچا دیا. صحابہ نے کہا، کیا کہا؟ ہاں آپ نے اللہ کا دین، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا. آگے آپ کیا فرماتے ہیں؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ وَالْغَائِبُ، تم میں جو آدمی موجود ہے، موجود کون تھے اس وقت؟ صحابہ کرام. تم میں جو موجود ہیں اس دین کو، اس رسالت کو، اس مشن کو، اس منہاج کو، اس طریقے کو، اس پیغام ربانی اور پیغام الہی کو لوگوں تک پہنچا دے، دوسروں تک پہنچا دے. اب بتائیے دین کس سے لیں گے؟ صحابہ سے. دین سمجھیں گے کیسے؟ صحابہ کی فہم کے مطابق. یہیں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ فہم سلف کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے. جس جماعت نے نبی کو دیکھا، نبی سے سیکھا، نبی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی، جس جماعت کی تربیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہو، دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، تو دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے صحابہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتے. بتائیے مسلمانوں کی جماعت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کو غیر فقیہ کہتے، فقیہ نہیں تھے، نبی سے تعلیم لی، سب سے زیادہ حدیث مروی انہی سے، اور ان کو غیر فقیہ کہتے ہیں. تو پتہ ہی چلتا ہے ان کے منہج میں خلل ہے. صحابہ کو صحابہ سمجھے نہیں ہیں. دین کیا ہے، منہج کیا ہے، سلفیت کیا ہے، اللہ کی شریعت کیا ہے، اور اللہ کا منہاج، اللہ نے جو منہاج دیا ہے وہ منہاج کیا ہے، اکثر مسلمانوں نے سمجھا نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ ہمیں صحابہ کرام کا منہج لینا ہے دین پر چلنے کے لیے، اسے منہج سلف کہتے ہیں. آئیے کچھ اور دلیلیں دیتے ہیں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن میں سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور وہ لوگ مہاجرین میں سے اور انصار میں سے جو ایمان لانے میں اور ہجرت کرنے میں سبقت کرنے والے ہیں دوسروں سے، اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں اخلاص کے ساتھ. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ رب العالمین اس آیت میں تین جماعت کا تذکرہ کر رہا، ایک انصار، ایک مہاجرین جو دین کے لیے اور اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑا اور انہوں نے ہجرت کیا، ایک انصار جنہوں نے اللہ کی مدد کی، اللہ کے دین کی مدد کی، اللہ کے رسول کی مدد کی، آنے والے ہجرت کرنے والے بھائیوں کی مدد کی، اسلام کی مدد کی، وہ انصار. اور پھر اس کے بعد ان دونوں جماعت کی پیروی کرنے والے لوگ جو ان کی اخلاص کے ساتھ پیروی کریں قیامت تک.
والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ تو اللہ بھی ان سے راضی اور یہ لوگ بھی اللہ سے راضی۔ راضی کسے کہتے ہیں؟ راضی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہ کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بشری لغزشوں کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کو قبول کر لیا، ان کے درجات کو بلند کر دیا، ان کو معاف کر دیا، جنت کا مستحق بنا دیا۔ اور رضوان، قرآن میں ایک جگہ کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یہ اللہ کا جو رضوان ہے، اللہ کی بخشش ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کی بخشش کسی کو مل جائے۔ تو قرآن کی اس آیت سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ جو لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں اللہ کا رضوان اور اللہ کی مغفرت انہیں حاصل ہوتی۔ اسی طرح سے ایک حدیث جو بہت مشہور حدیث ہے، 73 فرقوں والی حدیث ہے، مشہور ہے، بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، سب لوگ اسلام کا نام لینے والے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، میں جس پر چل رہا ہوں وہی حق ہے، وہی طریقہ صحیح ہے، وہی طریقہ صحیح ہے۔ دیکھیے ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، آج کی بات ہے، بات کہیں لمبی نہ ہو جائے، ایک حنفی تھے اور وہ جو ہے نماز محمدی ان کو کسی نے گفٹ کیا، ذرا پڑھو، وہ کتاب لے کر اپنے مولانا کے پاس گئے، اپنے مولانا کو دکھائے، مولانا دیکھیے یہ نماز محمدی ہے، اس میں نماز کا ہر مسئلہ حدیث سے بتایا گیا ہے، یہ بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، ابو داؤد میں۔ دیکھیں ہمارے یہاں جو نماز بتائی جاتی ہے ہم تو کچھ نہیں حوالے والے دیتے ہیں، یہ نماز ہے ہمارا، یہ نماز ہے۔ تو ایک واقعہ سنایا، واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو تم کسی آدمی سے، وہابی سے یہ کہہ دینا دیوبند کے علماء حق پر ہیں، تم نہ حق پر ہو، ہم جو کہہ رہے ہیں ہماری بات حق ہے، وہ دیکھو تمہاری بات سے سن کر بھاگ جائے گا، کوئی جواب نہیں دے گا۔ یہ تو اچھی بات ہے، آدمی اپنی جماعت کا آدمی تسلی پا لے گا، لیکن جو سمجھدار ہوگا وہ نہیں مانے گا۔ وہ بیان کر رہا ہے کہ میں ایک دن بخاری پڑھنے لگا، بخاری پڑھتے پڑھتے جب کتاب الصلاح نماز کی کتاب پڑھنے لگا میں تو حیران ہو گیا، میں جو نماز پڑھ رہا تھا وہ نماز مجھے اس میں مل ہی نہیں رہی تھی، اس میں تو وہ نماز ہے جو نماز محمدی میں نے دیکھا تھا، ہاتھ باندھنے کا یہ طریقہ ہے، نیت باندھنے کا یہ طریقہ ہے، اور جو ہے اس میں امام کے پیچھے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، رکوع ایسے کرنا ہے، سجدہ ایسے کرنا ہے، آمین زور سے بولنا ہے، یہ سارا طریقہ تو ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں تھے، بخاری میں تو یہ ہم اس اسلام کو مان ہی نہیں رہے تھے، اور وہ کنورٹ ہو گئے اور منہج سلف پر آ گئے۔ تو یہ ہوتا ہے معاملہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے فرقے والے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقہ کے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سا فرقہ یا جماعت گروہ ہے جو جنت میں جانے والی ہے، نجات پانے والی ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ الیوم و صحابی، جس طریقے پر میں ہوں آج کے دن اور میرے صحابہ ہیں، صحابہ کرام ہیں، اس طریقے پر چلنے والے نجات پانے والے اور جنت میں جانے والے۔ تو پھر پیروی کن کے راستے میں؟ ان کے راستے میں جو جنت والی جماعت، جنت میں جانے والی جماعت، جنت میں جانے والا گروہ ہے، صحابہ کا گروہ، صحابہ کی جماعت، ہمیں ان کے راستے پر چلنا ہے تبھی نجات ملے گی۔ اسی طرح سے قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسے صحابہ نے ایمان لایا ہے، مخاطب اہل کتاب کو، یہودیوں کو ہے، مدینہ میں جو لوگ یہودی تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، ان لوگوں کو خطاب کیا جائے تم لوگ اگر ایسے ایمان لاؤ گے تو قبول کیا جائے گا، تم ہدایت پاؤ گے، ورنہ ہدایت نہیں پاؤ گے۔ اور یہ مخاطب، یہ حکم تمام لوگوں کو بھی ہے کہ ایمان لانے میں کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے؟ صحابہ کا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت میں بتا رہا ہوں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تمہارے جیسے یہ ایمان لاتے ہیں تب ہدایت پائیں گے، ورنہ ہدایت نہیں ملے گی۔ گویا کہ ہدایت کن کے راستے میں ہے؟ صحابہ کرام کے راستے میں ہدایت ہے، ان کے طریقے پر، ان کے منہج پر چلنے میں ہدایت ملے گی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کو کہا بھی ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے ایمان والے، سچا ایمان انہی کے پاس ہے، انہی کے ایمان کے مطابق اگر ہم چلتے ہیں تو نجات ملے گی۔ اللہ رب العالمین قرآن میں سورہ نساء میں ایک جگہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو ہدایت آنے کے بعد رسول کی مخالفت کرتا ہے، رسول سے روگردانی کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، مومنین کے راستے کے علاوہ کی پیروی کرتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم اس کو اسی طرف لگا دیں گے جس طرف وہ جا رہا ہے۔ ہدایت آنے کے بعد ہدایت واضح کر دی گئی ہے، نبی نے کہاں چھوڑا ہمیں؟ روشن راستے پر چھوڑا ہے، ہدایت واضح ہے۔
جب ہدایت واضح ہے تو دین گڑھنے کی، دین بنانے کی، تقلید کرنے کی، پیروں کو ماننے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ واضح جو چیز ہے اس میں اب کیا واضح کرنے کے لیے کوئی امام اور کوئی جو ہے مفتی اور کوئی مولانا چاہیے؟ نبی نے ہمیں واضح کر کے دے ہی دیا ہے، اور اللہ نے پیغمبر اسی لیے بھیجا تھا کہ دین واضح کرے۔ پیغمبر کس لیے آئے تھے؟ نماز پڑھ کے دکھائے، حج کر کے دکھائے، زکوٰۃ دے کے دکھائے، روزہ رکھ کے دکھائے۔ تو نبی نے تو سب کچھ کر کے دکھا دیا، ہدایت واضح ہو گئی۔ اب اس واضح ہدایت آ جانے کے بعد اگر کوئی رسول کی مخالفت کرتا ہے اور مومن کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، مومن سے یہاں مراد غیر سبیل المومن، یہاں مومنین سے مراد صحابہ کی جماعت ہے، صحابہ کو چھوڑ کر کسی اور کا راستہ اختیار کرتا ہے، نولیہ ما تولی، وہ جدھر توجہ کر رہا ہے اسی طرف لگا دیں گے، وہ نصلہ جہنم وساءت مصیرا، اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، جہنم میں جانے کا راستہ ہے۔ صحابہ کو چھوڑ کر کوئی راستہ اختیار کرے گا وہ راستہ جہنم میں جانے والا ہے۔ یہ بات میں نہیں، یہ بات اللہ رب العالمین قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 115 میں بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح سے وہ حدیث بھی یاد کریں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانے کے میرے زمانے کے لوگ ہیں، اس کے بعد بہترین لوگ اس کے بعد والے ہیں، اس کے بعد بہترین لوگ اس کے بعد والے ہیں۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں سلف کے راستے پر چلنا ہے۔ ایک جماعت ہمیشہ قائم رہے گی جو حق پر چلتی رہے گی، ہم اس جماعت کی پیروی کریں گے۔ دنیا میں جتنی جماعت ہے، قادیانی بعد میں آیا، دیوبند بعد میں آیا، بریلوی بعد میں آیا، شیعہ بعد میں ہے، ایک کوئی جماعت تو ہے جو رسول کی تابعداری میں ہمیشہ چل رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ اس جماعت کی پیروی ہمیں کرنی ہے۔ جو نئی جماعت بنی ہے، نیا فرقہ بنا ہے، نیا گروہ بنا لیا گیا ہے، اس پر ہمیں نہیں چلنا ہے۔ تو اتباع سلف ہمیں کرنا ہے، منہج سلف کے مطابق ہمیں عمل کرنا پڑے گا، زندگی گزارنا پڑے گا۔ منہج سلف پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ چند فائدے مختصر میں بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ منہج سلف پر چلتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے منہج کو، شریعت کو اور منہج کو اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارو، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس کی پیروی کرو جو میری طرف التفات کرتے ہیں، میری طرف متوجہ ہوتے ہیں، میری طرف رجوع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرو۔ اور یہ مراد سلف صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم اس کی پیروی کرو جو میں نے نازل کیا ہے۔ جو اللہ نے نازل نہیں کیا ہے اس کی پیروی کرنا دین نہیں ہے۔ آپ جو سڑکوں پہ دیکھتے ہیں ڈھول تماشے بجائے جا رہے ہیں، کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھ کے خوش ہوتے؟ نبی دیکھتے خوش ہوتے؟ سلف صالحین دیکھتے خوش ہوتے؟ کیا انہوں نے ایسا کیا ہے؟ نبی کے زمانے میں غم بھی آیا ہے، نبی کے زمانے میں خوشی آئی ہے، نبی نے نہ ویسا ماتم کیا ہے، نبی نے ویسا ڈھول بجایا ہے، نہ خوشی کے موقع پر ویسا کام کیا جیسے آج کر رہے ہیں، نہ غم کے موقع پر آپ نے ویسا کام کیا جو آج وہ کام کیا جا رہا ہے۔ تو ان کا جو منہج اور طریقہ ہے گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ تو منہج پر چلنے سے فائدہ یہ ہوگا اللہ کے حکم کی بجاوری ہوگی۔ منہج پر چلنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ہدایت یافتہ رہیں گے۔ ہدایت اسی میں ہے، منہج سلف میں، صحابہ کی پیروی ہی میں ہدایت ہے۔ اسی راستے پر چلیں گے تو ہمیں ہدایت ملے گی۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ گمراہی اور ضلالت سے ہم بچیں گے۔ ہدایت ہمیں مل گئی تو ہم گمراہی اور ضلالت سے بچیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، برابر ایک گروہ ہے جو حق پر قائم رہے گی، اور برابر وہ جو حق پر قیامت تک وہ گروہ قائم رہے گی۔ تو جس منہج کی بات کر رہے ہیں یہ منہج صحابہ کا منہج ہے، یہ منہج کے ماننے والے برابر چلتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ یہ سلسلہ پورا جڑا ہوا۔ اسی طریقے سے افتراق سے، انتشار سے، اختلاف سے ہم بچیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب اختلاف ہو جائے تو کدھر جاؤ؟ اللہ کی طرف جاؤ، رسول کی طرف جاؤ۔ اللہ اس کے رسول کی طرف جانے کا نام ہی منہج سلف کو اختیار کرنا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، کہ میرے بعد جو ہے میرے خلفاء کی سنت کو اختیار کرنا جو ہدایت یافتہ ہے، میرے بعد ان لوگوں کی جو ہے پیروی کرنا، صحابی کی پیروی کرنے کا نبی نے حکم دیا۔ اور اسی طریقے سے ابتلاء میں، آزمائش میں، اختلاف میں، انتشار میں صحابہ کا منہج ہمیں صحیح راستے پر قائم کر کے رکھے گا، جمع کر کے رکھے گا۔ اور پھر یہ کہ یہ وہ جماعت ہے، یعنی اگر آپ منہج سلف پر قائم رہتے ہیں گویا کہ آپ صحابہ کی جماعت پر قائم رہتے ہیں، اور یہ جماعت قیامت تک برقرار رہے گی،
قیامت تک یہ جماعت جو ہے چلتی رہے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس جماعت کا یعنی منہج سلف پر چلنے والے گروہ کا مشن یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو مانتے ہیں، منہج سلف کے مطابق مانتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم کتاب اللہ و سنت رسولی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول کو، اپنی سنت کو۔ ان دونوں چیزوں کو اگر مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو منہج سلف پر جو چلتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوگا، اور وہ اس چیز پر چل رہا ہے جس چیز پر نبی نے صحابہ کو دنیا میں چھوڑا تھا، اور اسی کا نام ہے منہج سلف۔ لہٰذا پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں منہج سلف کو اختیار کرنا ہے، قرآن و حدیث پر چلنا ہے۔ کس حساب سے چلنا ہے؟ فہم سلف کے مطابق چلنا ہے۔ جیسے سلف چلتے رہے، منہج کس کا نام ہے؟ سلف۔ جس طرح سے چلتے رہے، جس منہج پر جس راستے پر چلتے رہے اس راستے پر سلف کی طرح ہمیں چلنا ہے، اسی کا نام منہج سلف ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ہمیں منہج سلف کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ بارہا ہمارے اندر جو تقصیر ہے اسے معاف فرما دے، ہم نے جو پہلے غلطیاں کی ہیں اسے معاف فرما دے، اور ایک صراط مستقیم جو تو نے دیا ہے اس صراط مستقیم پر ہمیں آنے اور اسی پر عمر بھر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جی، جو ہمت افزائی جو ایران کے سے کیے وہ چھوڑ کر ہم دوسرے بیانات سن سکتے ہیں؟ دیکھیے جب پتہ چل گیا کہ ان کے عقیدے میں خرابی ہے، عقیدہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، عقیدے میں خرابی ہے تو آپ جب تفسیر بیان سنیں گے کہاں کہاں گمراہی ہوگی، آپ کے عقیدے میں خرابی پیدا ہو جائے گی۔ اگر مسئلے مسائل میں اگر کہیں کھوٹ ہو جائے چلو ہم اصلاح کر لیں گے، لیکن عقیدہ اگر فاسد ہو جائے، وہ وحدت الوجود کے قائل ہیں، وحدت الوجود، ساری چیزوں میں اللہ ہے، سب چیز اللہ ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہے سب اللہ ہے۔ ایسے آدمی کا جو ہے بیان کیسے سن سکتے ہیں آپ؟ باتیں اچھی کرتے ہیں، انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں، ایران میں انقلاب نظر آ رہا ہے، یہاں توحید والا انقلاب سعودی عرب میں نظر نہیں آ رہا، یہاں شرک نہیں ہے، یہاں بدعت نہیں، کبھی تعریف نہیں کیا انہوں نے، ہمیشہ زندگی بھر دشمنی کرتے رہے سعودی عرب سے۔ یہاں دیکھیں بال کے برابر بھی شرک نہیں ہے، کبھی تعریف نہیں کیا۔ ایران کا انقلاب نظر آ رہا ہے، اسلامی انقلاب، بتائیے کتنا خطرناک انہوں نے کام کیا۔ وہ شیعہ جو قرآن کھولتا ہے ہمارے جیسا لگتا ہے لیکن ہمارا بھائی نہیں، کبھی ہمارا وہ نہیں ہو سکتا، شیعہ کبھی ہمارا نہیں ہے۔ صحابہ کو گالی دینے والا ہمارا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی تعریف کرنے والے یہ، اور خود چونکہ مودودی صاحب جو ہے خود انہوں نے وہ کیا، ایران جا کر کے ملاقات کرتے تھے، خطوط لکھتے تھے، ملاقات کرتے تھے، کافی گہرے جو ہے روابط اور تعلق تھے خمینی اور شیعوں سے ان کے۔ وہی زہر جو ہے خلافت و ملوکیت میں انہوں نے نکالا ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کے کتنے لوگوں مسلمانوں کے اندر زہر آ گیا، صحابہ کو گالی دینے لگے۔ صحابہ کو گالی دینے کے بعد مسلمان کہاں سے رہ گیا؟ آپ نے اسلام کا قلعہ ڈھا دیا جس پر عمارت قائم ہے، نبی نے صحابہ کو دین دے کے نبی دنیا سے گئے، نبی نے صحابہ کو دین دیا۔ اب صحابہ کو اگر آپ زیر کر دیتے، ان کو مطعون کر دیتے، ان کو برا بھلا کہتے ہیں یا ان میں نقص نکالتے ہیں، آپ اسلام کی عمارت کو ڈھا دیتے۔ آپ نے اسلام کو برا بھلا کہا، صحابہ کو برا بھلا کہنا آپ نے اسلام میں عیب جوئی کی۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، یہ پاک ہستیاں حزب اللہ، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو حزب اللہ کہا، سچے مومن کہا، کامیاب ہونے والا کہا، مغفور کہا، مرحوم کہا، سب چیز کہا اللہ تعالیٰ نے۔